السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل الیاسی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بجانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اسٹیج سے لے کر عوام تک اور عوام سے لے کر اسٹیج تک مجمع بڑا مختصر نظر آ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب کی یہ مقناطیسیت ہے کہ اس چھوٹے سے مجمع میں علاقے کی بہت ساری اہم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ علماء بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور مشائخ بھی ہیں اور علاقے کے سربراہ حضرات بھی ہیں اور آپ کے خویش و اقارب بھی ہیں اور اس آبادی کے سچے پکے مسلمان بھی ہیں۔ اور حدیث شریف کی روشنی میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 500 افراد پر مشتمل یہ مجمع نہیں ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں ہزاروں ہزار اشخاص پر مشتمل یہ مجمع ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے، اور یہاں تو ماشاءاللہ 20 علماء تشریف فرما ہے۔ تو ایسے ہی اس حدیث کی روشنی میں 20,000 کا مجمع تو صرف اسٹیج کے اوپر۔ محترم حضرات، میں آج کل موجودہ جلسہ اور کانفرنس اور پروگرام میں جو تقاریر ہوتی ہیں ان تقاریر سے الگ تھلگ رہ کر میں گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ جلسہ بڑے مشکل سے ہوتا ہے اور بار بار نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد منعقد کیا جاتا ہے، لہذا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو کچھ دیا جائے اور سامعین یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ اسی تعلق سے اور اسی نقطۂ نظر سے اور اسی تناظر میں میں سامعین سے خطاب کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جامعہ اسلامیہ کلیمیہ کے صدر المدرسین جناب مولانا مفتی حافظ قاری اختر رضا صاحب مصباحی نے بڑے چھوٹے انداز میں تقریر کی، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کی عبقری شخصیت حضور حافظ ملت کی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ التحصیل بھی۔ آئیے میں بھی کچھ دیر تک آپ سے
گفتگو کروں درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا سفینہ مولانا محمد ومولانا صلو علیہ محمد السلام مادن علیکم الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے آج کے اس خطاب کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے۔ ایک حصہ اپنے معمول کے مطابق اور دوسرا حصہ آج کے پروگرام کے مطابق۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی اللہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اوپر ایمان لانا اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کرنا ضروری اور لازم ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے بابا ہیں، ہمارے مرجع ہیں۔ اسی لیے اسلام لانے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے جہاں لا الہ الا اللہ ضروری ہے وہی محمد الرسول اللہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے جو معبود ہے اور وہی سارے عالم کا پالنے والا ہے، محمد رسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنا برگزیدہ پیغمبر محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو دل سے پڑھ لینے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، خدا کا نیک بندہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نیک بندہ، اور ایسا نیک بندہ، ایسا نیک بندہ کہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے صدق دل سے، سچے دل سے، تمام تقاضوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ایمان اور عقیدت کی جزا بھی ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ مومن کہلائے گا، اور جو اس کو پڑھے گا وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے سے سوال کرتے ہیں، اپنی سماج سے پوچھتے ہیں، ہم اپنی ملت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اپنے آقا محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ان کی سیرت کیا تھی؟ کہاں وہ پیدا ہوئے؟ ان کی جوانی کیسی تھی؟ ان کا بچپنا کیسا تھا؟ ان کا پیغام سرمدی کیسا تھا؟ وہ کیا لائے عمل لے کر آئے؟ دنیا کو کیا انہوں نے درس گرامی دیا؟ دنیا کو کیا پیغام دیا؟ تو ہماری جماعت اور ہماری ملت کے نوجوان خاص طور پر ناآشنا نہیں جانتے۔ عقائد دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی سیرت کو کسی بھی جلسے کے 1 گھنٹے میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن آئیے اختصار کے ساتھ ہم آپ کو بارگاہ رسالت میں لے چلتے ہیں اور اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے آپ کو روشناس کراتے ہیں، تاکہ آپ سمجھیں اور کچھ لے کر جائیں کہ ہمارے آقا کی یہ سیرت تھی، ہمارے آقا کی یہ صورت تھی، ہمارے آقا کی یہ زندگی تھی، ہمارے آقا کا یہ نظام عمل تھا، ہمارے آقا کا یہ پیغام سرمدی تھا، ہمارے آقا کی یہ فکر تھی،
ہمارے آقا کا یہ عمل تھا، ہمارے آقا کا یہ کردار تھا، ہمارے آقا کا یہ اخلاق تھا، ہمارے آقا کی یہ جلوت تھی، ہمارے آقا کی یہ قلبت تھی۔ عام انسانوں میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے، خواص میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے، جنگ میں جاتے تو کس طرح رہتے، مسجد نبوی میں جاتے تو کس طرح رہتے، یہ سب ہم مسلمانوں کو جاننے کی اور خاص طور پر آج کے نوجوانوں کو جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ ضرور سے پڑھیے تو عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجل الجود والکرم والبدیل والحکم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ میرے آقا اللہ اکبر جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام اس روئے زمین پر محمد رکھا گیا اور آسمان پر احمد رکھا گیا۔ آسمان کے مکی آپ کو لفظ احمد سے یاد کرتے ہیں اور زمین پہ رہنے والے لوگوں نے آپ کو محمد سے یاد کیا۔ آپ کے بچپنے میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو جاتا ہے، پھر آپ کا وصال ہو جاتا ہے، پھر کچھ ہی دن کے بعد آپ کی والد محترمہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ یتیم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پوری پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمائی اور انہوں نے آپ کی ایسی پرورش فرمائی کہ دنیا کی تمام چاہت کو اپنے نویرہ، اپنے پوتا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کے اوپر قربان فرما دیا۔ آپ نے پرورش فرمائی، بڑے ناز و نام سے اپنے پوتا کو پالا اور سنوارا، اور زندگی کے لمحات سے آپ دوچار ہوئے۔ آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کو بلایا، ایک میٹنگ کی، ایک مجلس شورا منعقد کی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرے حسین و جمیل شہزادہ حضرت عبداللہ کی یادگار ہیں، حضرت آمنہ کی یادگار ہیں، خاندان کا چشم و چراغ ہے، ان کی پیشانی انور سے جو نور جھلک رہا ہے وہ نور کسی عظیم کامیابی کی بشارت دے رہا ہے۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں ایک ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں کہ یہ میرا پوتا تمہارے حوالے ہیں، خبردار، ہوشیار، میری اس پوتے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہذا اب تم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا لحاظ کرنا۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ آپ کے بہت سے چچا تھے، حضرت امیر حمزہ بھی چچا تھے، حضرت عباس بھی چچا تھے، اور بھی بہت سارے چچا تھے، لیکن ان چچاؤں میں ایک نام حضرت ابو طالب کا آتا ہے جو مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تھے۔ آپ نے آپ کی مکمل پرورش فرمائی۔ محترم حضرات، اللہ نے آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر عطا فرمائی۔ کتنے سال کی عمر عطا فرمائی؟ زور سے بولیے، کئے سال کی عمر عطا فرمائی؟ 63 سال۔ ذرا زور سے بولیے تاکہ یاد رہے۔ اپنے پیغمبر کی سیرت کو سمجھو اور اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھو اور اپنے پیغمبر کی سیرت کو یاد رکھو۔ اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ سمجھنے اور کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور کچھ اپنے ذہن میں بسانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کی کتنی عمر تھی؟ بلند آواز سے کہیے، کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 60 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ کے کرم سے نبوت کا اظہار فرمایا، لیکن 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد 23 سال کی جو آپ کی زندگی تھی وہ حالت نبوت ظاہری میں تھی، اور اس 23 سال کی زندگی میں قرآن بھی نازل ہوا، معراج کی دولت سے بھی سرفراز فرمائے گئے، پیغام نبوت بھی عطا فرمایا،
اور آپ نے اپنے پیغام سرمدی سے پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچا دیا، لیکن 23 سال سے پہلے 40 سال تک آپ نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ اس میں بچپنا بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، ادھیر عمر کی بھی منزل ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے آقا کی 40 سالہ زندگی کس طرح گزری؟ تاریخ میں آیا ہے، سیرت میں آیا ہے، جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا، نبوت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا، لیکن آپ کی زندگی اس قدر پاکیزہ تھی کہ خدا کی قسم آپ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، اور بھی دنیا کے لہو و لعب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے، لیکن 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھی، اور ایسی صاف اور شفاف تھی کہ کفار مکہ بڑے بڑے سرداران عرب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ آنے والا شہزادہ اور یہ گزرنے والا نوجوان اپنے دور کا صادق ہے، سچا ہے، اور اپنے دور کا امین ہے، امانت دار ہے، جس طرف سے گزرتے لوگ آپ کا احترام کرتے، جس طرف سے گزرتے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے، اور یہ کہتے کہ عبد المطلب کا شہزادہ ہے، یہ حضرت عبداللہ کا دلارا ہے، حضرت آمنہ کی یادگار ہے، اور حضرت ابو طالب کا بھتیجا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا صادق اور سچا ہے، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا امین اور امانت دار ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ کی یہ زندگی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، 25 سال کی عمر میں ہیں، اور 25 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں جوانی لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسی جوانی ہوتی ہے کہ وہ جوان جس طرف سے گزرتا ہے لوگ اس کا تماشا دیکھتے ہیں، اس کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور 25 سال کے نوجوان کے ماں اور باپ کے دل میں طرح طرح کی تمناؤں کے انگڑائیاں لیتی ہیں، یہ میرا بیٹا اب 25 سال کا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتابی رسالت ماہتابی نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 25 سال کی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت امیر حمزہ نے، حضرت عباس نے، اور بڑے بڑے سرداران قریش اور ہاشمی نے اب یہ پروگرام بنایا کہ اب ہماری قوم کا یہ شہزادہ 25 سال کا نوجوان ہے، اور ان کی نوجوانی لہلہا رہی ہے، اب اس کو رشتے نکاح سے وابستہ کر دیا جائے، ان کا نکاح ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بھی جب 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو ماں اور باپ اور خاندان کے لوگ ان کی نکاح اور ان کی شادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا کی عمر 25 سال، آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 25 سال کے نوجوان کی جو دلہن ہوگی وہ 24 سال کی ہوگی، وہ 22 سال کی ہوگی، وہ 20 سال کی ہوگی،
وہ 19 سال کی ہوگی، وہ 18 سال کی ہوگی، لیکن اے دنیا کے لوگوں، تم اپنے ریفارمر کی عظمت پر فخر کرتے ہو، لیکن اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو پیغمبر اسلام آقا دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشت کی کوئی مثال لے آؤ کہ میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، لیکن آپ کا اگر نکاح ہو رہا ہے تو اس خاتون سے نکاح ہو رہا ہے جس کی عمر 40 سال ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اور وہ بھی 40 سال کی وہ خاتون جو بیوہ ہو چکی ہے، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ میرے آقا، یہ میرے مولا، یہ آفتاب رسالت، یہ مہتاب نبوت، آپ کی جوانی تو وہ ہے جس کے اوپر فرشتے رش کرتے ہیں، حور و غلمہ مچل رہے ہیں، آپ جس طرف سے گزرتے ہیں عرب کی دوشیزائیں اس تمنا اور اس آرزو میں ہیں کہ کاش میرا نکاح اس 25 سال کے نوجوان سے ہو جاتا، لیکن یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ آپ کا نکاح 18 سال کے کسی دوشیزہ اور کسی کنواری خاتون سے نہیں ہوا، اگر ہوا تو 40 سال کی بیوہ خاتون سے ہوا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، عرب کا دستور تھا، عرب کا وہ زمانہ تھا، عرب کی یہ ریت اور عرب کا یہ رواج تھا کہ اگر خاندان میں اور محلے میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کو چڑیل کہا جاتا تھا، اس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ میرے آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، ظاہری منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے ہیں، قرآن کا حکم سرمدی نہیں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک بیوہ 40 سال کے خاتون سے نکاح کر کے صبح قیامت تک پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام سرمدی دیا کہ اب اس دنیا میں محمد عربی آ گیا ہے، اب آج کی تاریخ سے بیوہ کو منحوس نہیں سمجھا جائے گا۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ آپ کا نکاح اس خاتون سے ہوتا ہے جس کی عمر 40 ہے اور بیوہ ہے، اور ان کا نام ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، توجہ دیجئے، یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ ہیں جن کے بطن مبارک سے سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ حضرت فاطمۃ الزہرا ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑی خوش نصیب ہو آپ کہ اگرچہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی اور بیوہ ہو گئی تھی، لیکن آپ کو اپنی زوجیت میں لینے والا وہ شخصیت ہے جو محسن انسانیت ہے، جو سارے عالم کا درما بن کر آیا ہے، جو پوری دنیا انسانیت کا غمخوار بن کر آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں 40 سال کے بیوہ سے نکاح کرنے کا پس منظر اور پیش منظر یہ ہے کہ اب محمد عربی کے اس نکاح مبارک کے ذریعے سے اس پورے عالم انسانیت میں عظیم انقلاب آنے والا، اور انقلاب آیا۔ آئیے میں آپ کی توجہ اپنے آقا کی سیرت کی طرف لے چلتا ہوں، اور عام روایتی تقریروں سے ہٹ کر ہمارے علماء کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیرت صحابہ اور سیرت رسول اللہ اور سیرت اہل بیت اور سیرت اولیاء اللہ کے اوپر خطاب کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم کو کچھ ملے۔ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی جب عمر میرے آقا کی ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بحیثیت شوہر آپ نے زندگی گزاری۔ 40 سال قریب ہونے والے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جب 40 سال کی عمر کے قریب ہونے والے ہیں کہ آپ نے
اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا، اے میری خاتون زندگی، رفیقہ زندگی، اب میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، توشہ بناؤ، اور میں زنبیل میں لے کر کہیں سنسان تنہائی کی جگہ جانا چاہتا ہوں اور وہاں تحنس کروں۔ ہماری یہ مقدس علماء کرام جانتے ہیں تحنس کا میں ترجمہ بڑے ہی آسان آج کے رائج زبان میں کروں، گیان اور دھیان۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تحنس کروں، یعنی گیان دھیان کروں، یعنی مخلوق سے کٹ کر، دنیا سے دور ہو کر اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف میں مائل ہو جاؤں۔ اسی کا نام گیان دھیان اور اسی کا نام تحنس ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے ستو، آپ کے لیے کھجور، آپ کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کرتی اور توشہ بنا کر اپنے شوہر نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتی، اور سرکار اسے لے کر پہاڑ پہ جاتے۔ اور آپ میں جو حاجی ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا وہ پہاڑ جو بہت اونچا ہے، سنسان جگہ، سناٹی کی جگہ، میرے آقا وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے۔ غار کا مطلب تین طرف سے پتھر اور اوپر کی چھت بھی پتھر، اور اس میں جو آدمی جائے گا تو صرف ایک آدمی بڑے مشکل سے جائے گا، اور ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ۔ میرے آقا اسی غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ وہاں تحنس فرماتے، گیان اور دھیان کرتے، اللہ کی طرف مائل ہوتے، مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع فرماتے غار حرا کے اندر۔ اور وہیں جو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے لیے توشہ بنا کر دیتی، جب بھوک لگتی تو وہی آپ تناول فرماتے، اور رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو غار حرا سے نکل کر جنگل میں جاتے اور رفع حاجت فرماتے، اور پھر غار حرا میں آ کر آپ تحنس دھیان میں مصروف ہو جاتے۔ یہ 40 سال کی زندگی قریب ہونے سے پہلے کے واقعات۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، یہ وہی غار حرا ہے کہ جس غار حرا کے تعلق سے ایک واقعہ ہماری جماعت کے اندر مشہور ہے۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جب حج و زیارت کے لیے گئے، اور جب اس پہاڑ پر پہنچ کر غار حرا کے پاس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنا عمامہ اتار دیا، سر سے اپنی ٹوپی اتار دیا، اپنا جبہ اور پیرہن ہٹا دیا، اپنا رومال ہٹا دیا، اور صرف تہبند پہنے ہوئے بڑے مشکل سے حضور مفتی اعظم ہند اس غار حرا کے اندر پہنچے۔ اور غار حرا کے اندر جب پہنچے تو جس طریقے سے میں تمثیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ گھوڑا جس قدر زمین پر چاروں طرف سے لوٹ پوٹ کرتا ہے، تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ننگے سر، ننگے ہاتھ اور ننگے جسم اس غار حرا کے پتھر کے اندر لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ اپنے چہرے کو اس پتھر سے لگایا، اپنی پیشانی کو اس پتھر سے لگایا، اپنی آنکھ کو اس پتھر سے لگایا، اپنی ناک اور ہونٹ اور رخسار کو اس پتھر سے لگایا، اپنی پیٹھ کو لگایا، اپنے سینے کو لگایا، اپنے ہاتھ کو لگایا، اپنی ہتھیلی کو لگایا، اور اپنے تلوے سے لگایا، اور ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو چیز ہے وہ صرف دو ہی چیز ہے جو اصل حالت میں باقی ہے، ایک آب زمزم کا چشمہ، ایک غار حرا کا وہ پتھر جس کے اوپر سرکار تشریف فرما ہو کر گیان اور دھیان کیا تھا۔ اے مصطفیٰ رضا، بڑے خوش قسمت ہو کہ جس پتھر کے اوپر تمہارے آقا اور مولا نے بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع فرمایا ہے، آج وہ پتھر تمہیں ملا ہے، لپٹ جاؤ اس
پتھر سے، اس لیے کہ اس کو نسبت حاصل ہو چکی ہے عقائد دو عالم محمد رسول اللہ۔ اور دو ہی چیزیں ہیں اصل حالت میں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں خانہ کعبہ محل وقوع کے اعتبار سے، لیکن میرے آقا سے لے کر اب تک کئی مرتبہ اس کی جدید تعمیر ہوئی ہے، فرش بھی بدلا گیا، دیوار بھی بدلی گئی، چھت بھی بدلی گئی۔ مسجد نبی کئی بار اس کی تعمیر ہوئی، لیکن آب زمزم کا چشمہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے رواں دواں ہے، آج بھی وہ رواں دواں ہے۔ اور یہ غار حرا کی وہ جگہ اور وہ مقام اور وہ غار کہ جہاں پر بیٹھ کر میرے آقا نے تہنس فرمایا تھا، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ 40 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان یہ تھی کہ جس طرف سے گزرتے تو نعرہ بلند ہوتا تھا، یہ کہ پاکیزہ انسان چلا جا رہا ہے، یہ سچا انسان چلا جا رہا ہے، یہ صاحب کردار انسان چلا جا رہا ہے، یہ صاحب فکر و نظر انسان کا گزر ہو رہا ہے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی جدید تعمیر ہوئی، حجر اسود کو دیوار سے ہٹا کر الگ کر دیا گیا۔ وہ حجر اسود جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے بلکہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا ہے، اور اس جنتی پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کیا گیا ہے۔ اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جو گنہگار اس پتھر کا بوسہ لیتا ہے، وہ پتھر گویا کہ اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے اور اس شخص کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس حجر اسود کے بوسے کی۔ پتھر الگ کر دیا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اب سرداران عرب اکٹھا ہوئے۔ ہر قبیلے کے سردار نے کہا کہ اس حجر اسود کو ہم دیوار سے چسپاں کریں گے۔ اس نے کہا ہم دیوار سے چسپاں کریں گے، اس نے کہا کہ ہم دیوار سے چسپاں کریں گے، یہاں تک کہ بات بڑھی اور جنگ و جدال تک پہنچ گئی، اور قریب تھا کہ تلوار نیام سے باہر آ جاتی۔ ہر سردار اپنے قبیلے کی سربلندی کے لیے اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کے دیوار سے چسپاں کرنے کا متمنی تھا۔ ایک بزرگ جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے، چلو اس ذات کو ہم یاد کریں جن کی زندگی کو ہم نے بڑا پاکیزہ دیکھا ہے، جن کی زندگی کو ہم نے بڑا انوکھا دیکھا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ سرکار آئے، آپ نے معاملہ کو دیکھا اور سمجھا، اور آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں، آپ لوگ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ سبوں نے کہا کہ ہم اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم لگانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا آپ لوگ سب مل کر فیصلہ میرے اوپر چھوڑتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تمام سرداران قبائل نے کہا کہ اب ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اپنی تلوار کو نیام کے اندر کرتے ہیں۔ اے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ صاحب کردار پایا ہے، سچا پایا ہے، امین پایا ہے، صادق پایا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے یتیموں کی مدد کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم سب اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک چادر لائیے، فوراً چادر آ گئی۔ جب چادر آ گئی تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو چادر میں رکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے جتنے بھی سردار ہیں اور جتنے قبیلے کے سربراہ ہیں
وہ سب آ جائیں اور سب اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور سب مل کر اس حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے چلیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا و مولا، ابھی تو نبوت کا آپ نے اعلان بھی نہیں فرمایا ہے، لیکن عدل و انصاف کا ایسا منظر آپ نے پیش فرمایا کہ پورے دنیا کے عدل و انصاف اس کے سامنے سرنگوں نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے آقا کا پیغام عدل و انصاف تھا۔ تمام سرداران عرب نے اس چادر کو پکڑا اور سب ساتھ لے گئے، اور جب خانہ کعبہ کے اوپر پہنچے تو میرے آقا نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر خانہ کعبہ سے لگایا۔ یہ میرے آقا کا پیغام عدل تھا، پیغام مساوات تھا، پیغام برابری تھی۔ میں دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم فقہ و بصیرت کا زبردست اعلان کرتے ہو اور غوغا مچاتے ہو، اگر واقعی تمہارے اندر جرأت و جسارت ہے تو اپنے تمام ریفارمر کو ساتھ لے آؤ اور اپنے ریفارمر ہونے سے پہلے کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ پیش کر دو کہ جس واقعے میں اس طرح کا عدل و مساوات کا پیغام سرمدی دیا گیا ہو۔ دنیا عدم توڑ دے گی لیکن میرے آقا کے پیغام عدل و انصاف کے مقابلے میں کوئی واقعہ نہیں پیش کر سکتی۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا اور یہ مقام ہے محمد رسول اللہ کا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ نجات ابدی اور نجات لازمی کا جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ 40 سال کی عمر مکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ غار حرا میں تسلسل کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تحنس فرما رہے ہیں، بیان دھیان کر رہے ہیں۔ روایت مختلف ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بخاری شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بار جب آپ غار حرا میں تحنس فرما رہے تھے، بیان دھیان کر رہے تھے کہ اسی عالم میں اللہ اکبر کرسی کے اوپر ایک ذات جلوہ گر آئی۔ توجہ فرمائیے، کرسی کے اوپر اس غار حرا کے اندر ایک ذات جلوہ گر آئی۔ حدیث میں آیا ہے، یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ کرسی کتنی بڑی تھی، وہ کرسی کیسی تھی۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی، ایسی کرسی تھی۔ اور اس کرسی کے اوپر جلوہ گر ایک ذات آئی۔ جب ذات آئی تو میرے آقا نے دیکھا، تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ ذات کرسی سے نیچے آ کر میرے آقا سے قریب ہوئی اور میرے آقا کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اب آپ کی عمر شریف 40 سال مکمل ہو چکی ہے، اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اقرا، آپ پڑھیے، اقرا، آپ پڑھیے۔ آنے والی ذات کون سی تھی آپ سوچ رہے ہوں گے تو میرے محترم بھائیو، آنے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، وہ رسول الملائکہ محبت وحی و سکینہ حضرت سیدنا جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سینے چمٹایا حضرت جبرائیل نے اور فرمایا، اقرا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ تو میرے آقا نے کیا کہا، مانا بقاری۔ اب یہاں پر ہمارا سنیوں کا اور سنیوں کا ترجمے میں اختلاف ہے اور عقیدے میں اختلاف ہے۔ سنی اور سنی جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ زور سے بولیے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور جو سنی عقیدے سے الگ ہو وہ کیا ہے؟ میں سہارنپور گیا
बात तो आप जानते ही हैं कि देवबंदियों का मरकज और चप्पे चप्पे पे देवबंदी, लेकिन सुन्नी हर जगह है। तो मैंने सुन्नी और टुंडी की इस्तिलाह पे तकरीर की, तो मैं तो चला आया, रात ही में मुझे ट्रेन पकड़नी थी। सुबह फोन आया कि हजरत आपने ऐसी इस्तिलाह आपने बयान की कि हर देवबंदी और वहाबी करेंगे कहाँ से मौलाना को लाए थे भाई? हमें तो अब तक वहाबी कहते थे, काफिर कहते थे, खुला कहते थे। ये लफ्ज टुन्नी कहकर हमको तो तुम लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया भाई, कहाँ से मौलाना आए थे? लिहाजा वहाबी कहोगे तो बहुत चिढ़ेंगे, देवबंदी कहेंगे तो बहुत चिढ़ोगे, काफिर कहेंगे तो बहुत चिढ़ेंगे। लिहाजा इसको याद रखो, एक है सुन्नी और दूसरा है, जोर से बोलो, एक है सुन्नी और दूसरा है। सरकार ने क्या कहा? माना बेकारी। हजरत जिब्रील कह रहे हैं इकरा, आप पढ़िए, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं माँ अना बेकारिन। अब यहाँ टुन्नी क्या कहते हैं कि मेरे आका ने ये जवाब दिया माँ अना बेकारिन, यानी मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं जाहिल हूँ, माज़अल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए उलमाए अहले सुन्नत पर, कुर्बान जाइए मुहद्दिसीन अहले सुन्नत पर, कुर्बान जाइए फुक़हाए अहले सुन्नत पर, और कुर्बान जाइए दौर हाजिर के इमाम और मुजद्दिद आज़म हज़रत सैयदना इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी पर। हम सुन्नियों का तर्जमा ये नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं जानता, बल्कि हम ये तर्जमा करते हैं कि जिब्रील ने कहा इक़रा, आप पढ़िए, तो मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। ये नहीं कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ता। फिर जिब्रील ने कहा कि इक़रा, आप पढ़िए, तो मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। फिर हजरत जिब्रील ने कहा इक़रा, आप पढ़िए, तो मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। लेकिन जब तीसरी बार हजरत जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया, तो अब मेरे आका ने पढ़ लिया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यानी जब खुदा के नाम से हजरत जिब्रील ने पढ़ने के लिए कहा, तब मेरे आका ने पढ़ा। सुभान अल्लाह सुम्मा सुभान अल्लाह। पहली वही नाज़िल हो रही है, कुरान का पहला हिस्सा आ रहा है, लेकिन इस वही के नुज़ूल के वक्त जो पहली वही है, उस वक्त भी मेरे आका ने फ़िक़्ह बसीरत का ऐसा दर्स दिया कि हजरत जिब्रील भी समझने पर मजबूर हो गए कि जब मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए कहा था तो उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब खुदा के नाम से पढ़ने के लिए कहा तो मोहम्मद अरबी ने उसको पढ़ लिया। मोहतरम हजरात, सूरह इक़रा पहली सूरह नाज़िल हुई। आलम ये किसी इंसान का कलाम नहीं था, ये किसी इंसान की बात नहीं थी, ये खुदा का कलाम था। जब आपने पढ़ लिया, आपको पूरी सूरह इक़रा याद हो गई। आप गारे हिरा से नीचे आए, लरज़ रहे हैं, कांप रहे हैं, खौफ व खशियत का आलम है। बुखारी शरीफ में आया है कि आप इस कदर लरज़ रहे थे और खौफ व खशियत के आलम में थे कि आपके दोनों कांधे लरज़ रहे थे, कि जिस तरीके से आदमी किसी खौफ में मुब्तला होता है तो दोनों कांधे हिलते रहते हैं। और एक रवायत में यह है कि आपका कल्ब मुबारक लरज़ रहा था। अल्लाहु अकबर। आप कहीं और नहीं गए, न अपने चचा के पास गए, न अपने भाई के पास गए, न आप अपने किसी करीबी के पास गए, न आप अपने किसी रिश्तेदार के पास गए, सीधे आप उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी
زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کمبل لے کے آگے بڑھی اور اپنے شوہر نامدار اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل مبارک اڑا دیا، اور آپ اسی کمبل مبارک کے اندر مارتے رہے اور آپ کے اوپر لرزت آ رہا۔ جب تھوڑا سا سکون ملا، تھوڑی سی تسلی ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ میری شوہر نامدار آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کا توشہ ختم ہوتا تھا تو آپ آتے، میں توشہ تیار کرتی اور آپ لے کر جاتی، اور آج آپ کے اوپر لرزت آئی ہے، آپ کے اوپر خشیت آئی ہے، آپ کے دونوں کاندھے ہل رہے ہیں، دل کے اندر لرزہ ہے، اور آپ کے اوپر ایسا معاملہ گڑا ہے کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ میری شوہر نامدار واقعہ بتائیے کہ کیا ہوا؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنا وہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ غار حرا کے اندر میں تہنس کر رہا تھا، گیان اور دھیان کر رہا تھا کہ ایک شخصیت جلوہ بار ہوئی جو کرسی کے اوپر تھی، اور کرسی کی لمبائی اور چوڑائی زمین سے آسمان تک انہوں نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ میں نے 3 بار کہا ما انا بقارئ، پھر جب انہوں نے اقرا بسم ربک الذی کہا تو میں نے پڑھا اور پورا یہ ٹکڑا میں نے یاد کر لیا، لیکن اس کلام الہی کی جلالت، اس کلام الہی کی عظمت، اس کلام الہی کی سطوت، اس کلام الہی کی وقار کی وجہ سے میرے اوپر ایسی خشیت طاری ہے کہ اس کلام کی جلالت نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ معلوم نہیں کل اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں زندہ رہوں گا یا زندہ نہیں رہوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، ہم سب کی ماں اور میرے رسول کی زوجہ محترمہ سب سے پہلے اپنے شوہر نامدار سے جو مخاطب ہوئی ہے، دنیا کے کسی شخص کی سیرت میں کسی کی بیوی کی ایسی گواہی نہیں ملتی جیسی گواہی میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ کے بارے میں گواہی۔ اور آپ کو معلوم ہے باہر بہت بڑے ولی نظر آئیں، باہر بہت بڑے عالم نظر آئیں، باہر بہت بڑے نمازی نظر آئیں، باہر بہت بڑے تصویر پڑھنے والے نظر آئیں، لیکن آپ کی حقیقت حال کیا ہے باہر کے لوگ نہیں جانتے، لیکن آپ کی بیوی پر آپ کی حقیقت حال پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ سنا تو اپنے شوہر نامدار کو کیا کہہ کر تسلی دی، اے میری شوہر نامدار، آپ کیوں خوف کر رہے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ کیوں لرز رہے ہیں، آپ کا دم کیوں گھٹ رہا ہے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ نہ جانے کل کیا ہوگا؟ یہ میری شوہر نامدار، کوئی آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن صبح ہمارے ساتھ گزری ہے، شام ہمارے ساتھ گزری ہے، ہم نے آپ کی جلوت کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کی خلوت کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ کے اوپر آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بازار جاتے ہیں
ہیں تو جن کا بوجھ نہیں اٹھتا ہے اس کے بوجھ کو آپ اپنے سر پر اور اپنے کاندھے پر لے لیتے ہیں. کوئی غریب آتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں, کوئی بیوہ آتی ہے تو آپ اس کا تعاون کرتے ہیں, کوئی یتیم اور بے سہارا آتا ہے تو آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں, کوئی آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو آپ اس سے اچھی بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے ہمیشہ سچ بولا. کوئی امانت رکھتا ہے تو آپ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اے میرے شوہر نامدار, جس انسان کا یہ عمل ہوگا, یہ سیرت ہوگی, خدا اسے نہیں بھولے گا. اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو آپ کی زندگی کا اس طرح مطالعہ کیا. سرکار کو تھوڑی بہت تسلی تو ہوئی, لیکن معاملہ بڑا عجیب تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو ساتھ لیا اور چلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت نوفل کے. اور وہ نوفل ابن نوفل, وہ حضرت نوفل کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ بہت بڑے عیسائی اور یہودی کتاب کے عالم تھے. وہ جانتے تھے کہ توریت میں کیا ہے, انجیل میں کیا ہے. گئے اور وہ سب سے اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ آنکھ کی روشنی بھی نہیں تھی اور اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتے, مشکل سے بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. بہت خشک بوڑھے ہو گئے تھے, آنکھ کی روشنی بھی ختم ہو گئی تھی, بڑے مشکل سے بولتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اللہ اکبر رشتے دار تھے. آپ میرے آقا کو لے کر گئے اور کہا کہ آپ ذرا میرے شوہر سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. آپ نے کہا شہزادہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں. کن کے پوتے ہو؟ حضرت عبدالمطلب. کیا حضرت ابو طالب تمہارے چچا ہیں؟ کیا تم یتیم ہو؟ کیا تمہاری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ میری عزیزہ ہیں؟ کہا کہ ہاں. بتاؤ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ میں تحنس اور دھیان سے لیے غار حرا میں جایا کرتا تھا اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا, اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو میں پھر نیچے آ کر میں توشہ لے کے جاتا تھا. یہ سلسلہ قائم رہا. میری عمر کی 40 سال مکمل ہو گئے تو میں نے ایک روز کیا دیکھا کہ غار حرا کے اندر ایک شخصیت کرسی کے اوپر جلوگر ہو کر آئی, اور وہ کرسی اتنی لمبی چوڑی کہ زمین اور آسمان کے برابر تھی, اور انہوں نے مجھے دبوچا اور مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا. میں نے یہ جواب دیا اور آخر پوری سورہ اقرا میں نے یاد کر لی, لیکن اس کلام کی جلالت کی وجہ سے میرے اوپر ایک خوف اور ایک خشیت طاری ہو گئی, اور میں گھر میں آیا اور اپنی زوجہ سے کہا زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. انہوں نے مجھے کمبل اڑایا, مجھے تسلی دی, اور وہ مجھے آپ کے پاس لے کر آئی, اس لیے کہ آپ توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے یہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ حضرت نوفل نے کہا اے محمد بن عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہی ناموس اسلام ہے اور یہی وہ ناموس مبارک ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. بلا شبہ جس آخری نبی کا ہمیں انتظار تھا, توریت و انجیل میں ہم نے پڑھا تھا, اور ان کی آمد کے جو واقعات توریت و انجیل میں ہم نے مطالعہ کیے تھے, یقیناً وہ آخری نبی کوئی اور ہی ہے. اے محمد بن عبداللہ تو ہی آخری نبی بن کر آیا ہے, اور تیرے اوپر جو نزول کلام ہوا ہے یہ کوئی اور کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو کلام لے کر آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ رسول الملائکہ حضرت جبرائیل ہے. اے شہزادہ تمہیں مبارک ہو کہ اب تم منصب نبوت پر فائز کر دیے
دیے گئے ہو، اب تم نبی بنا دیے گئے ہو، تمہیں رسول کا مقام اور مرتبہ دے دیا گیا ہے، مبارک ہو تمہیں۔ ارے خدیجہ مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے شوہر نامدار ہم منصب نبوت پر فائز المرام ہو چکے۔ اتنا کہنے کے بعد ہمارے امام جو یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم صاحب، حضرت علامہ مفتی محمود صاحب، حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین صاحب، فاضل گرامی مولانا محمد عیسیٰ صاحب، اور ہمارے یہ بابو بقاء اللہ صاحب، ان سارے لوگوں نے پڑھا ہے اور سنایا ہے۔ حضرت نوفل کی بات یہی تمام نہیں ہے۔ حضرت نوفل فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، لیکن ایک افسوس بھی ہے، ایک افسوس بھی ہے۔ ایک افسوس یہ ہے کہ تمہاری قوم تمہیں بہت ستائے گی، تمہاری قوم تمہیں بہت پریشان کرے گی۔ اے محمد بن عبداللہ، یہی نہیں، تمہیں اپنی آبادی سے نکال دے گی، تمہارے اوپر روڑ برسائے گی، تمہیں پتھر سے مارے گی، تمہارا جسم لہو لہان ہو جائے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تمہیں قید و بند کی زندگی سے بھی گزرنا پڑے گا، اور تمہاری جان کے سب دشمن ہو جائیں گے، اور تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اے محمد بن عبداللہ، میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ اگر اللہ نے مجھے جوان بنایا ہوتا اور وہ حالات پیش آتے تو نوفل سب سے آگے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا، اس لیے کہ یہ ساری واقعات جو میں نے پڑھے ہیں وہ توریت و انجیل میں پڑھے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ سارے واقعات انہی کے ساتھ پیش آئیں گے جس کو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر دیں گے۔ محترم حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ تو سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی، توجہ ہے آپ حضرات کی، ہم اپنی تقریروں میں زیادہ نعرہ نہیں لگواتے، اگر لگتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں کہ ایک تو آپ کے ذہن سے بھی مضمون نکل جائے گا اور میرے ذہن سے بھی مضمون نکل جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ذہن حاضر ہے؟ آپ حاضر ہیں؟ پہلی سورہ جو نازل ہوئی قرآن میں، اس کو سورہ اقرا کہا جاتا ہے۔ سورہ اقرا، بولیے سورہ اقرا، اور زور سے بولیے سورہ اقرا۔ کیا مطلب؟ پڑھیے۔ پہلی سورہ قرآن کی کیا نازل ہوئی؟ پڑھیے سورہ اقرا، پڑھیے۔ اے خدا یا الہ العالمین، تو نے صلی فرمایا ہوتا، یا الہ العالمین تو نے سن فرمایا ہوتا، یا الہ العالمین تو آدھی زکوٰۃ فرمایا ہوتا، یا الہ العالمین تو نے اقرا ہی کیوں فرمایا؟ تو جواب ملتا ہے خدا کی طرف سے کہ سنو، اقرا اس لیے قرآن کی پہلی سورہ رکھی گئی اور یہ فرمایا گیا اقرا تو پڑھ، اگر تو پڑھے گا تو قرآن پڑھے گا، نماز جانے گا، زکوٰۃ جانے گا، روزہ جانے گا، اخلاق جانے گا، کردار جانے گا، ماں اور باپ کا مقام جانے گا، اولاد کی حیثیت جانے گا، حلال اور حرام جانے گا، شرک اور توحید جانے گا، جائز اور ناجائز جانے گا، اپنے اور بیگانے کو جانے گا، اور اپنے نبی کی سیرت کو جانے گا، اپنے نبی کے پیغام سرمدی کو جانے گا، اسلام کو جانے گا، ایمان کو جانے گا، جنت و جہنم کو جانے گا، حوض کوثر کو جانے گا، لوح محفوظ کو جانے گا، لواء الحمد کو جانے گا، پل صراط کو جانے گا،
اللہ کے انصاف اور عدل کو جانے گا، جنت میں کون جائے گا اسے جانے گا، جہنم میں کون جائے گا اسے جانے گا، دنیا کی کیا حیثیت ہے اسے جانے گا، آخرت کا کیا مقام ہے اسے جانے گا، تو موت کو جانے گا، تو زندگی کو جانے گا، تو بچپنے کو جانے گا، تو جوانی کو جانے گا، تو بڑھاپے کو جانے گا، یہاں تک کہ جو تو پڑھے گا تو تم ساری کائنات کو جانے گا، اور جب ساری کائنات کو جانے گا تو یقیناً میں تو سچا پکا جاننے والا مسلمان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جب ہم نیپال جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں 18 سال کی عمر ہوئی تو اس کو دبئی اور قطر اور سعودیہ اور ملیشیا بھیج دیا گیا، اور ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ جہاں 12 سال کی عمر ہوئی تو اسے لدھیانہ بھیج دیا گیا سلائی سکھانے کے لیے، اور احمد آباد اور جے پور اور بمبئی بھیج دیا گیا زری کے کام کے لیے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، ماں اور باپ کان کھول کر سن لو، ہماری ماں اور بہن بھی کان کھول کر سن لیں، اور ہمارے یہ جنس کے لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، میدان محشر میں اگر نہ پڑھنے کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے اگر تمہاری اولاد کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو تمہاری اولاد خدا کی بارگاہ میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یا الہ العالمین، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو بچپنا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن میرے باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ گاؤں کے مکتب میں بھیجتے، گاؤں کے اسکول میں بھیجتے، کسی مدرسے میں بھیجتے، کسی دارالعلوم میں بھیجتے، مجھے قرآن کا درس دیتے، مجھے حدیث کا درس دیتے، تو میں تمہیں خوب پہچانتا، عدل و انصاف کو جانتا، نماز روزے کو جانتا، جائز اور ناجائز کو جانتا۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں ماں اور باپ کا قصور ہے۔ تو وہاں خدا کی بارگاہ میں آپ کی پیشی ہوگی اور آپ کو سزا سنائی جائے گی۔ اس لیے مرکز روحانیت ماہرہ متحرہ سے پورے دنیا سنیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ماہرہ مقدسہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ پیرا مریدی سے اسلام نہیں ملتا ہے، پیرا مریدی صحیح معنوں میں پڑھنے اور پڑھانے سے ملتا ہے۔ آپ سنا دیجئے کہ ماہرہ متحرہ کا جہاں کہ مخدوم حضرت سیدنا امام احمد رضا کے مخدوم ہیں، اور اس وقت جو مخدوم زیادہ ہیں وہ سیدنا امام احمد رضا کے مخدوم زیادہ ہیں، اور وہ مرکز روحانیت ہے۔ وہاں سے سارے سنیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ یہ ہمارے مرکز روحانیت کا پیغام ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو وہ اچھا ڈاکٹر ہوگا، اچھا انجینئر ہوگا، اچھا ماسٹر ہوگا، اچھا حافظ ہوگا، اچھا قاری ہوگا، اچھا عالم ہوگا، وہ دنیا کو بھی سمجھے گا اور دین کو بھی سمجھے گا۔ اگر آپ کو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے، کم کپڑا ہو، ایک کپڑے کے اوپر گزارا کرنا ہو تو گزارا کیجئے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا تو حقیقت میں وہی حاکم بنے گا، وہی حکومت کرے گا، اور وہی جو دنیا کی کامیابوں سے ہمکنار ہو۔ محترم بھائیوں، میں نے بتایا تھا کہ تقریر کا ایک حصہ بعد میں موقع کی نزاکت سے میں عرض کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہو چکا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور گھنٹی بج چکی ہے۔ درود شریف پڑھیے تو میں 5 منٹ اور آپ کا وقت لوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، یا تو حافظ بنے گا، اور اللہ نے توفیق دی تو حافظ کے ساتھ عالم بھی بنے گا، اور اگر حافظ بن گیا عالم نہیں بنا
یا حافظ نہیں بنا صرف عالم بنا؟ تو آئیے میں دو حدیث کی روشنی میں حافظ اور عالم کی فضیلت آپ کو بیان کروں. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم میں ایک حافظ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کے خاندان کی 4 پشت کی مغفرت فرما دے گا. ایک حافظ کی برکت سے خاندان کے 4 پشت کی مغفرت فرما دے گا، ایک حافظ کی برکت سے. اور حافظ کے بارے میں ایک ایسی پیاری حدیث ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھی تو واقعی ایمان کی کلی کھل اٹھی. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے شہزادے کو مکتب میں بھیجا کہ جاؤ حافظ بن جاؤ، حافظ بن جاؤ. آہا، قرآن کا 10 پارہ حفظ کیا کہ انتقال کر گیا. حفظ مکمل نہیں کر سکا، ابھی 20 پارے باقی ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس طالب علم حافظ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں فرشتے کو استاذ بنا کر بھیجے گا جو قبر میں اس کے حفظ قرآن کی تکمیل کرائے گا. کتنا اونچا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا. اور اگر کہیں وہ عالم ہو گیا تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خاندان میں ایک عالم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس عالم کی برکت سے خاندان کے 7 پشت کی مغفرت فرما دے گا. ایک حدیث جب میری نظر سے گزری تو بانچیں کھل گئی، لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، دل کو بڑا سکون ملا، روح کو طمانینت نصیب ہوئی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جنت کا دروازہ کھلے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ تمہارے لیے جنت مقدر ہے، جاؤ تمہارے لیے جنت مقدر ہے. لوگ جنت کی طرف رواں دواں ہو کر جنت میں جا رہے ہوں گے، اس میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا لیکن جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کے ستون کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا. توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں. جنت کے ستون کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور حکم الہی ہو چکا ہے کہ جاؤ جنت میں، آپ جنت میں جائیے. ستون پکڑے ہوئے ہیں. وہ بندہ عرض کرے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. ارے جائیے جائیے، اسی جنت کی تمنا اور آرزو آپ نے پوری زندگی دنیا میں کی ہے. نماز اس لیے پڑھی کہ جنت مل جائے، روزہ اس لیے رکھا کہ جنت مل جائے، زکوٰۃ اس لیے کی کہ جنت مل جائے، ماں اور باپ کی خدمت اس لیے کی کہ جنت مل جائے، غریبوں کی اس لیے مدد کی کہ جنت مل جائے، چغل خوری سے بچے جنت مل جائے، جھوٹ سے پرہیز کیے جنت مل جائے، شراب سے بچے جنت مل جائے، زنا سے بچے جنت مل جائے، مسجد میں حاضری کی جنت مل جائے، مدرسے کا تعاون کیا جنت سے مل جائے، بڑوں کا احترام کیا جنت مل جائے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کی جنت مل جائے، حلال کمائی حاصل کی جنت مل جائے، حرام کمائی سے بچے جنت مل جائے، کسی کی دل آزاری نہیں کی جنت مل جائے، سب کو خوش رکھا جنت مل جائے. اب تم نے تو سب کچھ کیا، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جا چکا ہے، جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ 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 جنت میں جاؤ. میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا.
روایت میں آیا ہے کہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا الہ العالمین، ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے تو نے جنت میں جانے کو حکم دیا، ہم نے ان سے بار بار کہا کہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جنت میں جاؤ، حکم الہی ہو چکا ہے، لیکن وہ جنت کے ستون کو پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میری اس بندے سے پوچھو کہ تم جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتے، جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے اے بندہ، جنت میں تم کیوں نہیں جانا چاہتے؟ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بندے سے پوچھو۔ وہ بندہ خوشی سے مچل جائے گا، عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم ربانی بنا ہے، اور عالم ربانی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس کی مغفرت کرائے گا، اور عالم ربانی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ تنہا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ساتھ بہتوں کو لے کر جائے گا۔ لہذا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اس وقت جنت میں جاؤں گا کہ میرے ساتھ میرے باپ بھی ہو، میرے ساتھ میری ماں بھی ہو، میرے ساتھ میرے چچا بھی ہو، میرے ساتھ میرے دادا بھی ہوں، میرے ساتھ میری دادی بھی ہو، میرے ساتھ میرے نانا بھی ہو، میرے ساتھ میری نانی بھی ہو، میرے ساتھ میرے خالہ بھی ہو، میرے ساتھ میرے خالو بھی ہو، میرے ساتھ میرے پھوپھا بھی ہو، میرے ساتھ پڑوس کے رہنے والے سارے لوگ ہو۔ جب یہ سب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تب میں ان کا امام اور مقتدی بن کر جنت میں جاؤں گا۔ فرشتے پہنچیں گے بارگاہ الوہیت میں، عرض کریں گے یا الہ العالمین، تیرے حکم کے مطابق ہم نے اس بندے سے پوچھا تو اس نے یہ کہا۔ خدا ارشاد فرمائے گا کہ سنو، میرا وہ بندہ واقعی عالم ربانی ہے، اس کی طلب اور اس کی چاہت محدود ہے، متناہی ہے، لیکن میرے کرم کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ جاؤ میرے اس بندے کو خدا کا پیغام سرمدی دے دو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل چکا ہے، تم بھی جنت میں جاؤ اور تم اپنے ساتھ جن کو بھی لے جانا چاہو سب کو جنت میں لے جاؤ، اس لیے کہ تو عالم ربانی ہے، عالم ربانی ہے، عالم ربانی ہے۔ اس سے سمجھیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حافظ کا کتنا اونچا مقام ہے اور عالم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو حافظ بناتے ہیں اور اپنی اولاد کو عالم بناتے ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں۔ کتنا اونچا مقام بارگاہ رسالت سے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لہٰذا اس موقع سے میں فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث مولانا محمد ہاشم صاحب رضوی مد ظلہ العالی اور ان کی اہلیہ اور ان کے جتنے بھی خیش و اقارب اور خاص طور پر ان کی ساس میری بھابھی دنیا میں موجود ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شہزادہ عطا فرمایا وہ ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ التحصیل ہو کر ایک باصلاحیت اور ذی استعداد اور باعمل عالم دین بن کر آیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور مشائخ
اور خاص طور پر ان کی سمدھی جناب پیر طریقت پھول حسن صاحب اور ہمارے یہ مقدس علماء کی طرف سے ان کو اور آپ سب کی طرف سے ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماں اور باپ کے فیوز و برکات سے اس نوجوان عالم دین کو مالا مال فرمائے اور ان کے عمل بے قرار سے قوم اور ملت کو اللہ تبارک و تعالی فائدہ عطا فرمائے۔ آپ نے سماعت فرمایا عزیز، ہم نے اپنی تقریر میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف ان کو سنا نہیں ہے، ہم نے ان کو صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ ہم نے پڑھا۔ محترم بھائیو، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے طلباء ہر سال کوئی نہ کوئی ضخیم کتاب شائع کرتے ہیں کسی موضوع پر، تو ایک سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی، ان کی جماعت نے شائع کی، فروغ رضویات میں فرزندان اشرفیہ کا کردار۔ فروغ رضویات میں فرزندان اشرفیہ کا کردار، تو اس میں جن علماء کے بارے میں منتخب کیا گیا اس میں آپ کے اس فقیر سراپا تقصیر کا بھی نام تھا، اور ہر عالم کو، ہر فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم کو عنوان الگ الگ دے دیا جاتا ہے کہ تم ان کے اوپر لکھو، ان کے اوپر لکھو، ان کے اوپر لکھو۔ انہوں نے اپنے لیے سعادت سمجھی نواسے کی حیثیت سے، اور انہوں نے میرے اوپر ایک زبردست مضمون لکھا جو 400 صفحے کی کتاب میں وہ شامل ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست قلمی صلاحیت بھی عطا فرمایا ہے اور علمی استعداد بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم نے دعائیں دی، اب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بڑے چھوٹے علماء کی سوانح چھپ گئی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سوانح لکھیں۔ چنانچہ ہم نے ان کو مواد فراہم کیا، مضامین دیے اور معلومات دی، اور انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی کتاب ان کی منظر عام پر آنے والی ہے۔ جب میں نے ان کی تحریر کو اور ان کی مضمون نگاری کو اور ان کی قلبی جولانیت کو اور قلم کی سلاست اور قلم کی روانی کو پڑھا تو حقیقت یہ ہے کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک پہلی کتاب اور پہلا قلم سنبھالنے والا نوجوان عالم دین اس قدر تسلسل کے ساتھ لکھتا جا رہا ہے کہ عقل دم رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ شہزادہ اس کتاب کو مکمل کرو، میں تو کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کتاب کی وجہ سے تم یقیناً عالمی بن جاؤ گے، اس لیے کہ پورے عالم میں یہ کتاب جائے گی اور پورے عالم میں میرے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ کلیمیہ کے پرنسپل حضرت مولانا اختر رضا صاحب مصباحی جو یہاں موجود ہیں، اور مجھ سے پہلے انہوں نے بڑی شاندار اصلاحی اور عالمانہ تقریر کی۔ میں نے ان کو تھوڑا سا مسودہ دکھایا تو وہ بھی پھولے نہیں سمائے اور ان کو قابل مبارکباد سمجھا اور زبردست مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ اس خوشی میں ان کے رشتہ داروں نے ان کو پیسہ بھی دیا ہے، پھول کا ہار بھی پہنایا ہے، اور یہ دعوت بھی ہوئی ہے، اور سارے معززین اور یہ علماء اور مشائخ یہاں آئے ہیں، لہذا میں بھی ان کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، جس طرح یہ اساتذہ الجامعۃ الاشرفیہ کے شاگرد ہیں، وہی عالم اسلام کی عبقری شخصیت جن پر میں نے 34 سال پہلے ان کی شخصیت اور ان کی خدمات پر ایسا مضمون لکھا کہ فاضل گرامی نے اپنی معلومات کی روشنی میں اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت تو بہت مضامین ملتے ہیں، لیکن 34 سال پہلے جس طرح کا عالی شان مضمون ان کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں لکھا ہے، ایسا کوئی مضمون اس وقت کا نہیں ملتا، اور وہ ذات گرامی حضرت تاج الشریعہ کی ہے۔ میں نے یہ قلم توڑ دیا ہے 34 سال پہلے،
اور ابھی تقریباً 15 سال پہلے کلکتہ کی سرزمین سے تجلیات تاج الشریعہ آیا، مجھے حکم دیا گیا کہ آپ بھی ایک مضمون لکھیے۔ تو حضرت تاج الشریعہ کے تعلق سے میں نے اپنی یادداشت لکھی، اس میں میں نے ایک جملہ ایسا کوٹ کیا کہ اب سارے لوگ اس جملے کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ کی ذات کو کیا سمجھا جائے۔ الامام احمد رضا موجزۃ من موجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعلامۃ الازہری کرامۃ من کرامات الامام احمد رضا، کہ سیدنا امام احمد رضا میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور حضرت تاج الشریعہ سیدنا امام احمد رضا کے کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اور پھر وہ مضمون تو بہت طویل ہے، ان کے یہ دست گرفتہ ہے اور ان سے یہ بیعت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ علم روحانیت کے ساتھ چل رہا ہے اور روحانیت علم کے ساتھ چل رہی ہے، لہٰذا میں بھی ان کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا۔ مفتی کی سند مجھ سے لوہ مانگ رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ معمر ہیں، خلافت اور اجازت مجھ سے لے رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ معمر ہیں، اس لیے کہ آپ بڑے تو بہت کم رہ گئے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ اب اس قدر بخیل ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر کسی کو خلافت اور سند مفتی دے رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میرے استاذ محترم حضور حافظ ملت ابو الفیض تھے، لہذا ان کا خادم بھی وہ جو مجھے اپنے بزرگوں سے ملا ہے میں سب کو دیتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، لہذا میں حضور مفتی اعظم ہند کا خلیفہ ہوں، حضرت تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں، حضرت برہان ملت جن کو اعلیٰ حضرت اپنا فرزند کہتے تھے ان کا خلیفہ ہوں، اور محدث کبیر کے برادر بزرگ راس المفسرین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری جن کے شاگرد بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان صاحب اور علامہ مفتی شریف الحق صاحب تھے، ان کا بھی خلیفہ ہوں، اور سلسلہ چشتیہ کی خلافت قطب گجرات حضرت علامہ سید اصغر علی صاحب سے حاصل ہے، ان کا بھی میں خلیفہ ہوں، اور تاجدار برکات حضور احسن العلماء نے باضابطہ دلائل الخیرات شریف پڑھوا کر مجھ کو دلائل الخیرات شریف کی اجازت دی، اور باضابطہ انہوں نے دعا کو لکھا اور انہوں نے مجھے عطا فرمایا، یہ سب میری سوانے میں آ رہا ہے۔ اور سنیے، مجھے مفتی اعظم کانپور کے شہزادہ حضرت علامہ مولانا محمود صاحب سے کلمۃ التوحید کی اجازت ہے، یہ اجازت سب کو نہیں ملتی۔ کلمۃ التوحید کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے کسی صحابی رسول ایک صحابی رسول کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، انہوں نے ان کو پڑھایا، انہوں نے ان کو پڑھایا، انہوں نے ان کو پڑھایا، یہاں تک کہ مفتی اعظم کانپور تک وہ سلسلہ پہنچا، اور پھر وہاں سے علامہ محمود صاحب کے ہاں پہنچا، انہوں نے مجھے بھی اس کلمۃ التوحید کی سند دی۔ اور عراق کے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے جید روحانی شخصیت علامہ سید برزنگی کی اولاد میں انہوں نے ابھی مجھے حدیث مصافحہ کی اجازت دی۔ 1 سال پہلے ہماری خانقاہ گجرات میں جب تشریف لائے تھے، عربی تھے، حدیث مصافحہ کو یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ آقا دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے مصافحہ فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے مصافحہ کیا وہ بھی جنت میں گیا، اور جس نے تم سے مصافحہ کیا وہ بھی جنت میں گیا۔ تو اب وہ الگ ایک سلسلہ حدیث مصافحہ کا، اور وہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے حضرت علامہ سید برزنگی جن کا بہت اونچا مقام ہے وہاں تک پہنچا، اور ان سے ان کے خلفاء تک پہنچتے پہنچتے ان کی اولاد حضرت سیدنا سید لطیف برزنگی عراقی
مدذلی تک پہنچا۔ یہ تمام خلافات اور یہ تمام اعزازات اور یہ تمام نسبت کے تبرکات میں ان کے علم، روحانیت، عمل، کردار کو دیکھتے ہوئے، آپ حضرات کو گواہ بناتے ہوئے یہ سب میں ان کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو عالم ربانی بنائے، اور جس طرح ان کے والد نے علم و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات جلیلہ کے ذریعے سے راجستھان سے لے کر کنوا کی سرزمین تک انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، ان کا یہ شہزادہ بھی وہ مقام پیدا کرے۔ اور دعا فرمائیے کہ یہ تخصص فی الفقہ میں داخلے لینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ موقع عطا فرمائے، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں تخصص فی الفقہ میں ان کا داخلہ ہو جائے۔ اس لیے تخصص فی الفقہ میں داخلہ وہاں مشکل ہے، امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی دعا کیجیے۔ تخصص فی الادب میں تو بہت زیادہ داخلے ہوتے ہیں، لیکن تخصص فی الفقہ میں امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، جن کا زیادہ نمبر ہوتا ہے انہیں کا داخلہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ تخصص فی الفقہ میں ان کا داخلہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جب اپنے ہمارے علماء اور مشائخ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس دستار بندی کا مظاہرہ فرمایا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اس میں قوت اور استحکام عطا فرمائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں پھر ان کے تمام خیش و اقارب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عرض کرنے کو اور آپ حضرات کے سماعت فرمانے کو قبول فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ساتھ ہی ایک بات بتا کر بھی میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں نے ایک ادارہ بنایا ہے جامعہ اسلامیہ کریمیہ، میں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے علامہ فضل حق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے پہلے ہمارے پیشوا تھے، اور 1857 میں انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جب مجھے امین شریعت بنایا گیا تو نیکوبار یعنی جزیرہ اندوار نیکوبار کے علماء اور مشائخ نے، اور خاص طور پر عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سیدنا شیخ ابو بکر نے نیکوبار میں مجھے بلا کر امین شریعت کے تعلق سے میرا اعزاز و اکرام کیا اور مجھے ایوارڈ سے سرفراز فرمایا، اور وہاں ہم نے علامہ فضل حق خیرآبادی لائبریری قائم کی اور بہت سارے پروگرامات ہوئے۔ وہ ایک جزیرہ ہے اور بہت خوشنما جزیرہ ہے، وہاں آپ لوگ جائیے دیکھیے، ہوائی جہاز سے جانا ہوتا ہے اور کلکتہ کے راستے سے شاید کشتی ابھی تک جا رہی ہے۔ تو میں عرض کروں انہی کی ذات گرامی پر میں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے، اسی ٹرسٹ کے تحت ایک ادارہ بنایا ہے جامعہ اسلامیہ کریمیہ۔ میری ماں کی وصیت تھی کہ میرے نام جو زمین ہے اس میں سے 2 کٹھا زمین تم کسی ادارے کو دینا اور 2 کٹھا زمین کسی مسجد کو دینا۔ تو ہم نے ایک پلاٹ سے اس 2 کٹھے کو شامل کر کے 11 کٹھا زمین میں نے اس ادارے کو وقف کیا۔ اسی زمین پر میں نے ایک عمارت بنائی ہے جو ابھی 50 لاکھ کی عمارت ہے، ہمارے یہ معزز علماء کرام اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر میں نے اس ٹرسٹ کے نام سے مزید میں نے 14 کٹھا زمین خریدی ہے اور بڑے پروگرامات ہیں، لیکن مودی منحوس کے آنے کی وجہ سے اکنامک اور تجارتی کاروبار اس قدر مندہ ہے کہ مدرسے والے بھی، مسجد بنانے والے بھی، کاروباری بھی، اس میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہم سے زیادہ ہندو پریشان ہیں، لیکن اس کے اوپر ہندو تو اس قدر سوار ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس لیے جس تیزی سے ہمیں آگے بڑھنا تھا ہم نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں یہ شامل ہے کہ میں
ایک لڑکیوں کی یونیورسٹی بناؤں۔ چنانچہ ہم نے شروع کر دیا ہے کام کلیت البنات الکلیمیہ، اور اس کے لیے 10 کٹھا زمین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں 1 کٹھا 2 کٹھا میں ادارہ نہیں بنانا چاہتا، کم از کم اتنی بڑی زمین ہو کہ لڑکیوں کے رہنے کا، گھومنے کا، آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا، مطبخ کا اچھا انتظام ہو، اور 10 کٹھا سے کم مزہ نہیں آئے گا۔ تو مجھے زمین نہیں مل رہی ہے، انشاءاللہ زمین ملتے ہی جتنے پیسے میں زمین ملے گی ہم لوگوں سے خوف سے لے کر ہم اس زمین کو خریدیں گے، اور ہم ایک بڑا ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ طالب علم لڑکے کو تو ماں اور باپ دور دراز بھیج دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو بھیجنا بڑا مشکل ہے، اپنی نظر سے غائب کرنا۔ اور انشاءاللہ ہم جامعہ امجدیہ کلیت البنات الامجدیہ کا نظام تعلیم اور نظام تربیت رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جامعہ اسلامیہ کلیمیہ کے پرنسپل حضرت مولانا اختر احسان مصباحی، یہ میرے چھوٹے داماد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، یہ بھی تشریف لائے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کو پہچانیں، وہ آپ کو پہچانیں، اور اس ادارے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ ایک ادارہ بنا دیا ہے۔ بس آپ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اسباب اور وسائل عطا فرمائے، اور ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے، اور اپنے علاقے میں 2 بڑے ادارے ہو جائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اگر میں نے وقت تقریباً 15-20 منٹ زیادہ لے لیا ہے تو میں صاحب خانہ حضرت علامہ مفتی محمد ہاشم صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ سلام علیکم صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ، وہ عطا دے تم عطا لو، وہی چاہے جو چاہو، کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی